هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے پیغمبر آپ فرما دیں کہ اے کفر کرنے والو، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کر چکے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے قل یا ایھا الکافرون۔ ایک اور نام بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے مقشقشہ، شفا دینے والی، یعنی کفر اور شرک کی بیماریوں سے شفا دینے والی۔ تاہم زیادہ مشہور نام سے کافرون ہی ہے۔ یہ مکی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے۔ 6 آیات، 26 الفاظ، 99 حروف ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر کفر اور شرک کا رد فرمایا ہے۔ یہ نوع انسانی کی ایک عظیم بیماری ہے۔ حقیقت میں یہ صورت مکی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے، اس لحاظ سے اس میں کفار اور مشرکین کو آگاہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ مومنوں کی، ایمان والوں کی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک قسم کا اعلان جنگ ہے، اور کفر والوں کے ساتھ مقاطعہ ہے۔ مقاطعہ جو ہوتا ہے یہ جنگ کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ گویا کہ مکی زندگی میں کافروں کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ضرور جنگ ہوگی، اور عرب لوگ اس سے خائف تھے۔ وہ عربی زبان سے واقف تھے اور کلام کو سمجھتے تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحریک کہیں انہیں ملیا میٹ کر کے نہ رکھ دے، اس لیے وہ اسلامی پروگرام کی مخالفت کرتے تھے، اور اسے سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام قرآن کو پھیلاتا ہے، اور قرآن پاک کی اشاعت کا جیسا حق ہے ویسے ہی اس کا حق ادا ہو جائے، اس کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، پھر انسانیت کی کایا پلٹ جاتی ہے، تمام برائیاں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، کفر اور شرک کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ کی توحید، اس کی عبادت کا چرچا ہوتا ہے۔ قرآن کو مان لینے کے بعد کسی کی ذاتی چدراہٹ باقی نہیں رہتی۔ اگر ابو جہل قرآن پاک کے پروگرام کو تسلیم کر لیتا، اس کی ذاتی چدراہٹ ختم ہوتی تھی۔ تو اس پروگرام کی وجہ سے ملوکیت، سرمایہ پرستی، قومیت پرستی، سارے فتنے مٹ جاتے ہیں، انسان بہترین سلوک کا مستحق ٹھہرتا ہے۔
تو مخالفین کو کہہ دیا گیا کہ تمہارے سارے حیلے ختم ہو جائیں گے، اب تمہارا پروگرام نہیں چل سکتا۔ براہ راست خطاب کیا، قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، واضح اعلان کر دیں، اے کافرو، اے کفر کرنے والو۔ کفر کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اسلام کے پروگرام کے خلاف ہیں، مخالفت کرنے والے۔ در حقیقت یہی لوگ رجعت پسند تھے۔ آج کل تو ایمان والوں کو رجعت پسند کہا جاتا ہے۔ یہ خطاب جو ہے علماء کو دیا جاتا ہے کہ یہ رجعت پسند ہیں، تاریک ذہن، پرانے زمانے کی سوچ، ان کا تو اللہ کے ہاں بھی مقام کوئی نہیں، یوں کہا جاتا ہے۔ یہ اپنا ہی دین لے کے بیٹھے۔ تو جو شخص خدا کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، اس کی صفات کو سمجھتا ہے، خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس سے بلند ذہنیت والا کوئی شخص نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کفر کرنے والوں خوب اچھی طرح سمجھ لو، سن لو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ بالکل ناممکن ہے۔ شورا منڈا تھوڑا جا ادھر بھی چل دے رہو، تھوڑا جا ادھر بھی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ مفسرین کہتے ہیں مکہ کے بعض مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ آپ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کریں، ان کی مذمت بیان نہ کریں، بلکہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت بھی کر لیا کریں، ہم آپ کے معبودوں کی تعظیم کریں گے۔ گویا مل جل کے طے کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی معبودوں کی توہین نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کے معبود کو مانیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، صاف صاف کہہ دیں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ تم تو انسانوں، جنوں، فرشتوں، لات و عزا ہر ایک کو پوجتے ہو، مگر میں اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے جو واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کسی کا وجود واجب نہیں ہے، سب عارضی ہیں، فانی ہیں، یہ سب مخلوق ہیں۔ مخلوق کا وجود اپنا نہیں ہوتا بلکہ کسی کے عطا کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں ان کو کیسے عبادت کا مستحق ٹھہرا لوں؟ تو قرآن کریم نے الوہیت اور خالقیت کو ایک ہی جگہ پہ بیان فرمایا۔ معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق بھی ہو، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت میں ان میں عبادت کا استحقاق بھی نہیں پاتا ہوں۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء۔ اس لیے فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں، بالکل تیار نہیں۔ اور فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ بات تاکیداً فرمائی کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں اور نہ تم میرے معبود حقیقی کی عبادت کرنے والے ہو، تم اپنے کفر کے پروگرام میں پکے ہو۔ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کر چکے ہو، گزشتہ زمانے میں کر چکے ہو، آج بھی کر رہے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پہلے بھی تم شرک میں مبتلا تھے، آج بھی تمہاری حالت وہی ہے۔ یہاں پر فاعل کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ بعض فرماتے ہیں یہ زمانے کے اعتبار سے کہ نہ پہلے یہ بات ہو سکتی تھی، نہ آج ہو سکتی ہے، نہ آئندہ اس قسم کی توقع رکھنا، نہ آئندہ اس قسم کی توقع رکھنا۔ بعض فرماتے ہیں یہ محض تاکید کے لیے ہے، 2 دفعہ اس بات کو کہا گیا۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین،
تم اپنے دین پر قائم رہو، ہم اپنے دین پر قائم ہیں۔ اس کا فیصلہ جنگ کی صورت میں ہوگا، کس کا دین سچا ہے، کس کا دین باطل ہے۔ حدیث شریف میں اس صورت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون ربع قرآن ہے، یعنی 4 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن کا اجر ملتا ہے۔ اس ایک سورت کی تلاوت قرآن کا چوتھائی حصہ ہے۔ مضمون کے لحاظ سے بھی یہ قرآن کا چوتھائی حصہ ہے۔ قرآن میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک مامورات، ایک منہیات، یعنی ایک وہ چیزیں جن کا حکم کیا گیا، دوسری وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا۔ پھر ان کے آگے 2 حصے بنتے ہیں، ایک حصہ دل یا عقیدے کے متعلق ہے، دوسرا اعضاء اور جوارح کے متعلق ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں غیر اللہ کے عبادت کی نفی کی گئی ہے، گویا یہ عقیدے کے اعتبار سے منہیات میں سے ہے، اور یہ مضمون کے لحاظ سے قرآن کریم کا چوتھا حصہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور اس صورت کو نماز میں کثرت سے پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، میں نے 25 مرتبہ نوٹ کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں نماز فجر کی سنتوں میں تلاوت فرمائیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک یہ صورتیں تلاوت فرماتے رہے۔ اس کے علاوہ مغرب کی سنتوں میں بھی ان صورتوں کے پڑھنے کا ذکر ہے۔ گویا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ عبداللہ بن جراد کی روایت میں آتا ہے، جسے محدث دارمی نے نقل کیا ہے، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منافق لوگ ایک تو چاش کی نماز نہیں پڑھتے اور دوسرا قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھتے، یہ صورت نہیں پڑھتے، کیونکہ اس میں کفر کی مکمل تردید ہے، کفر سے مکمل برات کا اعلان ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور مجھے قرآن کا کوئی حصہ بتلا دیں جسے میں وظیفے کے طور پہ پڑھا کروں۔ تو حضور پاک نے فرمایا، جب تم بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ فرمایا فإنھا براءۃ من الشرک، کیونکہ یہ شرک سے برات کا اظہار ہے، شرک سے برات کا اظہار ہے، اور تمہارے لیے لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص شرک سے بیزار ہے۔ لہذا سوتے وقت یہ سورت سورہ اخلاص پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز میں طواف کعبہ کے بعد 2 رکعت واجب الطواف، ان میں بھی اس صورتوں کے پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو جو شخص اس صورت مبارکہ کی تلاوت کثرت سے کرے گا، اس کا اعتقاد عقیدہ راسخ ہوگا، کفر اور شرک سے بیزار ہوگا۔ تو اس لیے اس صورت کی بڑی